دوستو ویسے تو ہماری تاریخ غداروں سے بڑی پڑی ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایسے 5 غداروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو محض مال و دولت اور اقتدار کی ہوس میں اندھے ہو کر لاکھوں مسلمانوں کے قتل کا سبب بنے۔ ان میں بہت سے غدار ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے تاریخ اسلام کی بہت بڑی بڑی سلطنتیں دنیا کے نقشے سے ایسے غائب ہو گئیں کہ جیسے ان کا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ لیکن اپنے قوم و ملک سے غداری کرنے والے بعض افراد کو تخت تو دور کی بات تختہ بھی نصیب نہ ہو سکا۔ ان کا بھیانک انجام رہتی دنیا تک یہ پیغام دیتا رہے گا کہ اپنی ہی قوم کے ساتھ غداری کرنے والوں کے ساتھ قدرت کتنا بھیانک انتقام لیتی ہے۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ان ضمیر فروشوں کے کردار پر۔ خیر بھی سن 1250 عیسوی کے دوران مصر پر مملوکوں کی حکومت قائم ہوئی جو اگلے 250 سالوں میں دنیا کی طاقتور ترین عسکری قوت بن کر ابھری۔ یہ وہ مملوک تھے جنہوں نے عین الجود کے میدان میں ہلاکو خان کے لشکر کو شکست دوچار کیا، جو کسی اور مسلمان ریاست کے بس کی بات نہ تھی۔ لیکن سن 1516 عیسوی میں ایک غدار شخص اس طاقتور ترین سلطنت کے خاتمے کا سبب بنا۔ خیر بھی مصر میں اس مملوک سلطنت کے ایک نمائندہ تھا جسے مملوک سلطان قاسبہ غوری نے حلب کا گورنر بنایا تھا۔ جب عثمانی سلطان سلیم اول نے مملوک سلطنت پر حملہ کیا تو مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان حلب کے میدان میں ایک تاریخی میں جنگ لڑی گئی جس میں مملوکوں نے عثمانیوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لیکن عین حالت جنگ میں مملوک گورنر خیر بھی غداری کرتے ہوئے مملوک افسر غزالی اور ہزاروں سپاہیوں کو لے کر سلطان سلیم اول کے ساتھ جا ملا، جس کے بعد مملوک فوج پسپا ہونا شروع ہو گئی اور اس کی شکست کے دوران مملوک سلطان قاسبہ غوری شہید ہو گئی۔ قاہرہ کی فتح کے بعد جب نائب سلطان تومان بی کو گرفتار کر کے سلطان سلیم کے سامنے لایا گیا تو سلطان سلیم نے مملوک سلطان سے نہایت عزت والا سلوک کیا، لیکن خیر بھی نے عثمانی سلطان کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ تومان بھی بغاوت کے لیے فوج جمع کر رہا ہے، جس کے بعد 17 اپریل 1517 عیسوی کے دن مملوکوں کے آخری سلطان کو پھانسی دے دی گئی۔ محمد علی پاشا عثمانی سلطنت کی طرف سے مصر کا والی تھا۔ 1805 عیسوی میں محمد علی پاشا قسطنطنیہ سے منظور شدہ عثمانی وائسرائے کے طور پر مصر آئے۔ یہاں عثمانی سلطان سے بغاوت کرنے سے پہلے محمد علی پاشا نے مصر میں مملوکوں کا قتل عام کیا۔ یکم مارچ 1811 عیسوی میں محمد علی پاشا نے عرب کے وہابیوں کے خلاف اعلان جہاد کی غرض سے مملوکوں کے تمام اعلیٰ قائدین کو اپنے محل میں مدعو کیا۔ عرب وہابیوں کے خلاف 600 سے 700 مملوک قاہرہ میں جمع ہوئے، لیکن محمد علی پاشا کے حکم پر اس کی فوج نے ان تمام مملوکوں کو المقدم نامی پہاڑی سے نیچے گولیوں سے بون کر رکھ دیا۔ پھر محمد علی پاشا نے 31 اکتوبر 1827 عیسوی میں سلطان محمد سلطانی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اپنی فوجیں شام میں داخل کر دیں اور مصری افواج فتوحات کرتے ہوئے عکا تک جا پہنچیں۔ یہاں انہوں نے 6 ماہ کے محاصرے کے بعد عکا پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مصری فوجیں اناطولیہ میں داخل ہو گئیں، جہاں محمد علی پاشا نے عثمانی فوج کے زبردست شکست دی۔ قریب تھا کہ محمد علی پاشا قسطنطنیہ پر حملہ کر کے سلطنت عثمانی کا خاتمہ ہی کر ڈالتا۔ اس موقع پر عثمانی سلطان نے روس سے فوجی مدد طلب کی، جس کے بعد اس فتنے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ابن القمی بغداد میں خلافت عباسیہ کا ایک وزیر تھا۔ ابن القمی نہ صرف یہ ایک غدار تھا بلکہ اس غدار ہی کی وجہ سے کئی لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے۔ جس زمانے میں ابن القمی وزیر تھا اس وقت عباسی تخت پر عباسی خلیفہ المستحکم تخت نشین تھا۔ خوارزمی سلطنت کی تباہی کے بعد ابن القمی نے عباسی خلیفہ کو فوج کی تعداد کم کرنے کے لیے کان بھرنا شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ منگول کبھی بھی مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے اور ویسے بھی اتنی زیادہ فوج خزانے پر بوجھ ہے، جس کے بعد خلیفہ المستحکم نے اپنی فوج آدھی سے زیادہ ختم کر دی۔ ادھر دوسری طرف اس نے درد پردار ہلاکو خان سے خط و کتابت شروع کر دی اور ہلاکو خان کو یہ یقین دلایا کہ عباسی خلیفہ کے حکم سے فوج ختم کر دی گئی ہے۔ چنانچہ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان آندھی اور طوفان کی مانند بغداد جا پہنچا۔ اس نے بغداد شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس نے بغداد میں 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل عام کیا تھا۔ ابن القمی جو اس تمام تر تباہی کا سبب بنا تھا، وہ اس خواہش میں تھا کہ ہلاکو اسے خلیفہ بغداد کا خطاب دے دے گا، لیکن ہلاکو نے بغداد میں اپنا ہی ایک گورنر مقرر کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابن القمی بہت پریشان ہوا۔ یہ ہلاکو خان کے سامنے بہت رویا اور گر گرایا، لیکن ہلاکو نے اسے اس طرح دھتکار دیا جیسے ایک کتے کو دھتکارا جاتا ہے۔ کچھ دنوں تک ابن القمی اس سے ادنے غلاموں والا کام لیے جاتے رہا۔ بالآخر ہلاکو نے اپنے سلاروں سے مشورہ کر کے یہ فرمان جاری کیا
کہ جو شخص اپنے ہم منصب لوگوں سے اپنے آقا سے غداری کر سکتا ہے وہ ہم سے کیا وفاداری نبھائے گا۔ چنانچہ ابن القمی کو انتہائی دردناک موت سے نواز کیا گیا۔ یوں ایک غدار اور لاکھوں مسلمانوں کے قتل کا اسباب بننے والا درندہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ابو عبداللہ یورپ کا خطہ اسپین، جسے کسی دور میں طارق بن زیاد نے مسلمانوں کے لیے فتح کیا تھا۔ سن 1469 تک یہاں بسنے والے مسلمان صرف غرناطہ کی ریاست تک محدود ہو کر رہ گئے۔ تب اہل غرناطہ کو ایک قابل اور انتہائی بہادر حکمران میسر آیا، جس نے مسیحی قوتوں کی اسٹائل اور ریناگون کو خراج دینے سے انکار کرتے ہوئے ان کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی۔ تعداد و قوت کم ہونے کے باوجود غرناطہ کے حکمران ابو الحسن نے انہیں بدترین شکست سے دوچار کیا، لیکن یہ میدان جنگ میں ہی تھا کہ اس کے بیٹے ابو عبداللہ نے غداری کرتے ہوئے تخت غرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مسیحی بادشاہ فرڈینڈ نے ایک مرتبہ پھر ابو الحسن کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف اس کا بیٹا ابو عبداللہ بھی فرڈینڈ کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے باپ سے مقابلے پر آ گیا۔ اپنے ہی بیٹے کی غداری اور بغاوت کو دیکھتے ہوئے ابو الحسن پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ یوں غرناطہ کی ریاست ابو عبداللہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ ابو عبداللہ نے مسیحی طاقتوں سے اس ریاست کا سودا محض ایک چھوٹی سی جگیر کے عوض کر دیا۔ اس لالچی اور خود غرض انسان کی وجہ سے ہزاروں مسلمان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور غرناطہ جیسے زرخیز اور خوبصورت خطہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ حسین بن علی شریف مکہ شریف مکہ کا منصب فاطمی خلفاء کے عہد میں قائم کیا گیا تھا، جس کی بنیادی ذمہ داری مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں عازمین حج و عمرہ کا انتظام و اہتمام تھا۔ یہ پرعظمت عہدہ 1000 سال تک قائم رہا۔ البتہ سب سے آخری بننے والے شریف مکہ کو تاریخ امت اسلامیہ کے سب سے بڑے غدار کے طور پر یاد کرتی ہے، کیونکہ حسین بن علی، جسے سلطنت عثمانیہ کی طرف سے شریف مکہ کا عہدہ دیا گیا تھا، اس نے انگریزوں کے جسور لارڈس آف عربیہ کا ساتھ دیتے ہوئے عرب قبائل میں قوم پرستی کے جذبات کو ہوا دی اور انہیں عثمانی فوجوں کے خلاف بغاوت کر اکسایا۔ جنگ عظیم اول میں سلطنت عثمانیہ کی شکست اور اس کے خاتمے کے سب سے بڑا سبب شریف مکہ حسین بن علی یہی شخص تھا، جس نے تمام مشرق وسطیٰ سے تمام عثمانی حکومتوں کو خاتمہ کر کے یہاں برطانوی اور فرانسیسی تسلط قائم کیا۔ شریف مکہ کی اس خدمات کے وسیلے میں اسے مشرق وسطیٰ کی ایک بڑے حصے کا کٹ پتلی حکمران بنا دیا گیا، لیکن یہ اقتدار عارضی ثابت ہوا۔ سن 1924 میں ابن سعود سے شکست کے بعد حسین بن علی کئی سال جلا وطن رہ کر گزارے۔ اردن میں آج بھی اقتدار حسین بن علی کے پرپوتے کے پاس ہے۔ تو دوستو، آپ کی نظر میں سب سے بڑا غدار کون سا ہے؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔